ابو حنیفہ عن ابراہیم عن انس قال ما اخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ بین یدی جلیس له قط بل يقعد مساویا لهم ولا تناول احد يده فيتركها قط حتى يكون هو يدعوها وما جلس الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احد قط فقام حتى يقوم قبله وما وجدت شيئا قط اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال ما قام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل في حاجة فانصرف عنه قبله حتى يكون هو المنصرف وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صافح احدا لا يترك يده الا ان يكون هو الذي يترك. ابو حنیفہ ابراہیم ابن المنتشر سے یا ابراہیم نخعی سے، اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بیٹھنے والے آدمی سے اپنے گھٹنے کبھی آگے نہیں بڑھاتے تھے. مثلا یوں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کو پیچھے چھوڑ کر اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے کر لیں، اس سے بڑپن ظاہر ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ برابر میں بیٹھتے تھے کہ بھئی ایک برابری معلوم ہو، مساوات ہو، اپنے کو آگے، اپنے گھٹنے آگے نکال کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذرا بڑے ہیں تو ہم آگے ہی بیٹھیں گے، پیچھے نہیں بیٹھیں گے، برابر نہیں بیٹھیں گے. آپ میں یہ بات نہیں تھی، یہ انکسار تھا آپ کا، تواضع، بلکہ آپ بیٹھتے تھے برابر ہو کر ان کے. اور نہ ایسا ہوتا تھا کہ کسی شخص نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو اور آپ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہو یہاں تک کہ وہی آدمی آپ کا ہاتھ چھوڑے. مصافحہ کرتے وقت یہ جو بھی ہے تو یہ آپ کا اچھے اخلاق ہونے کی بات تھی. اور اسی طرح سے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسا نہیں ہوا کہ بیٹھا ہو آپ پہلے اٹھ گئے ہوں، بلکہ یہی رہا کہ وہ آدمی جو آ کے بیٹھا وہ پہلے اٹھا تب آپ اٹھے. تو یہ نہیں کہ پہلے اٹھ جائیں تو حالانکہ آپ کتنی مشغول رہے ہیں اپنی زندگی میں، اس کا کوئی وہی لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے کہ آپ کے دن اور رات بے انتہا مشغولیت میں گزرتے تھے، کتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ دوسرے آدمی کو تکلیف نہ پہنچے، تو کوئی آدمی بیٹھا ہے تو جب تک بیٹھے رہیں جب تک وہ بیٹھا ہے. یہاں تک کہ یاد ہوگا سورہ النور میں گزر چکا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کو متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بلائیں تو آ جاؤ، اور کھانا کھانے کے بعد اٹھ جاؤ. تم کھانے کے بعد بیٹھ کر کے اور باتیں شروع کر دیتے ہو. نبی تو شرم کی واسطے کچھ نہیں کہتے، مگر ہم کو کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے. تو آپ کو بعض دفعہ لوگوں کا بیٹھا رہنا تکلیف دہ ہوتا تھا، مگر آپ اظہار نہیں کرتے تھے. یہ آپ کے اخلاق کی بات تھی. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی کسی ضرورت سے آتا ہو تو آپ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس کے سامنے سے ہٹ جائیں، بلکہ وہی آدمی جب ہٹ جائے تب آپ ہٹا کرتے تھے، ورنہ جب تک کھڑے رہتے اس سے بات کرتے جب تک کہ وہ آپ کے پاس کھڑا باتیں کر رہا ہے. اور ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے الا یہ کہ وہ آدمی یہ خود ہاتھ چھوڑ دے، تو پھر آپ اس کا ہاتھ وہی چھوڑتا تھا، آپ نہیں چھوڑتے تھے اس کا ہاتھ. ابو حنیفہ عن عبداللہ عن ابن عمر ان رجلا نادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلی فقال لبیک قد اجبتک فخرج الیہ. ابو حنیفہ عبداللہ ابن دینار سے اور وہ عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر میں پہنچ کر کے پکارا تو آپ نے جواب میں فرمایا لبیک، میں ابھی حاضر ہوا، اور آپ نکل کے تشریف لے آئے. تو اندر سے یہ کہنا کہ بھئی ہم مشغول ہیں اب ابھی نہیں ملتے، یہ آپ نے نہیں کیا، بلکہ لبیک کا لفظ اور عجبتو کا اس سے ان الفاظ سے بھی ادب ظاہر ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ہاں صاحب حاضر ہوا، ابھی حاضر ہوا، جیسے اردو میں بول دیتے ہیں، اس طرح ہے عجبتو کا کے معنی. پھر آپ نکل کے تشریف لائے باہر.